برادران اسلام، السلام علیکم۔ بلوچ ٹی وی سے میں ہوں صابر بلوچ۔ جیسے کہ دوستو، میں بلوچ تاریخ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بلوچ تاریخ کے حوالے سے یہ میری 5ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے میں نے 4 قسطوں یا 4 حصے بیان کر چکا ہوں۔ تو گزشتہ قسط میں نے بلوچوں کا جو کوہ قفس پر رہائش پذیر تھے ان کی طرز زندگی اور ایک جنگ کا بھی حوالہ دیا۔ آج انشاءاللہ میں وہ جنگ جو ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ کسی نے جا کر ساسانی بادشاہ نوشروان سے کہا کہ یہ بلوچ تو آپ کے علاقے میں ہیں، لیکن یہ آپ کے ریاؤں میں شامل نہیں ہیں، ان کا تو اپنا حاکم ہے، اپنا ایک طرز زندگی ہے، یہ تو خود مختار ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ سن کر پیش میں آئے اور انہوں نے فوراً بلوچ سردار اور کچھ قبائل کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ فوراً میری اطاعت کو قبول کرو، میری فرمان برداری کرو۔ یہ سن کر بلوچوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، اور بلوچوں میں یہ خاصیت آج بھی ہے کہ وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ ان کو خوشی خوشی محبت میں چاہے جہنم میں بھی ڈال دو یہ تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کو زبردستی آپ جنت میں بھی داخل کراؤ گے تو یہ انکار کر دیں گے، یعنی کہ یہ زبردستی کبھی آپ نے اوپر مسلط ہونے نہیں دیتے۔ تو بلوچوں کا جواب سنا کہ بھی ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، تو بادشاہ نے یہ کہہ کر بلوچ تو چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے اچانک اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور اعلان جنگ کیا کہ بلوچوں سے فوراً جنگ کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت بڑا لشکر، بمائے ہتھیار، جنگی ساز و سامان کو اکٹھا کر کے جہاں بلوچ رہائش پذیر تھے اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا، جبکہ دوسری طرف بلوچ بے خبری سے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کیونکہ بادشاہ نے یہ کوئی اعلان جنگ بلوچوں کی طرف پیغام نہیں بھیجا کہ بھئی ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں یا جنگ کرنے کی تیاری کرو۔ انہوں نے یہ جنگ کا اعلان جو ہے وہ خفیہ رکھا۔ تو بلوچ جس پہاڑ پر رہائش پذیر تھے جو ساسانی بادشاہ نوشروان کے علاقے میں تھا، اس کو کہتے ہیں کوہ برز، یعنی بلند پہاڑ۔ وہ پہاڑ کی چوٹی کافی بلند تھا، یعنی کہ وہ بلند پہاڑ اس لیے ہے کہ بلند پہاڑ کی وجہ سے اس کو برز کوہ کے نام سے مشہور ہے، اور آج بھی اس کو برز کوہ ہی کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کے حکم سے سپاہیوں نے اس پہاڑ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فردوسی اپنی کتاب شاہ نامہ کے اندر لکھتا ہے کہ سپاہیوں نے پہاڑ کو اس طرح گھیر لیا کہ نہ تو ہوا گزر سکتی تھی اور نہ ہی مور یعنی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے بھی سپاہیوں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ یوں سپاہی کے اوپر سپاہی، ہر طرف سپاہی سپاہی پھیلے ہوئے تھے، ایک کرفیو کی سمان تھا۔ اور بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ بھئی بلوچ آپ کو کہیں بھی نظر آئے، چاہے وہ اکیلے ہوں، چاہے لشکر میں ہوں، چاہے کام کر رہے ہوں، چاہے غاروں میں چھپے ہوئے ہوں، چاہے سوئے ہوئے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورت ہوں، جو بھی آپ کو نظر آئے بلوچوں کا قتل عام کر دو، بلوچوں کی نسل ہی ختم کر دو، مجھے بلوچ نہیں چاہیے۔
اس لحاظ سے بلوچ ہمیشہ بادشاہ نوشروان کو ایک ظالم بادشاہ کی لقب دیتے ہیں اور ایک ظالم بادشاہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اس جنگ میں بلوچوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور سپاہیوں کے مطابق انہوں نے تمام بلوچوں کو قتل کر کے کچھ بچے کچے لوگوں کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے بحیثیت ایک قیدی پیش کیے اور بادشاہ سے کہا کہ جی بلوچ اب ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، لیکن جسے بچائے خدا اسے کون چکھے۔ بادشاہ نے اپنی طرف سے تو تمام بلوچوں کو مار دیا تھا، لیکن بلوچ بادشاہ کے اس لشکر میں سے بھی بچ نکلے اور آج تک دنیا بھر میں بلوچ قائم و دائم ہیں اور اپنے شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو بلوچ جان بچانے میں کامیاب ہوئے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ہجرت کر کے مکران چلے گئے، کچھ لوگ ہجرت کر کے سیستان چلے گئے، اور تیسرا گروہ جو تھا کچھ لوگ وہیں کرمان میں ہی رہے کوہ برز کے ارد و گرد، اور جو بلوچ کرمان میں ہی رہے وہ مزید پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک گروہ میں کافی لوگ زیادہ تعداد میں تھے، دوسرے تعداد میں کم لوگ تھے۔ تو جو زیادہ لوگ تھے، جن کی تعداد زیادہ تھی، تو چند سال کے بعد، کچھ وقت کے بعد، جب ایران کا بادشاہ گردیز بنا تو مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا اور کئی علاقوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ سلطنت مدان اور قادسی جیسے علاقے بھی مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ تو ایرانی بادشاہ گردیز، جس کو مسلسل شکست کا سامنا تھا، اور اس کا مشہور جنگجو رستم بھی مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا، تو بادشاہ بہت غمگین اور بہت پریشانی کی عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دن اچانک اس کا ایک کمانڈ آیا جس کا نام ہرزمان تھا۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ہم ایسے اسلامی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کا مقابلہ ایک قوم کر سکتی ہے جو بہت جنگجو، سخت جان، بہت ہی بہادر اور جنگلی لوگ ہیں۔ کیا کمال ہے! چند سال پہلے یہیں فارسیوں نے بلوچوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، ان کو سر عام ان کا قتل عام کیا۔ آج وہی ایرانی، وہی سیسانی بلوچوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، بلوچوں کی بہادری کے قصے بادشاہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وہی سپاہی جو چند سال پہلے تو چن چن کر بلوچوں کا قتل عام کر رہا تھا، آج وہی سپاہی بلوچوں کی تعریفیں اور بلوچوں کی بہادری بیان کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو کمان نے کہا جی وہ بلوچ قوم ہیں جو کرمان میں رہتے ہیں۔ ویسے تو ان کے کئی سردار ہیں، لیکن ان کا ایک مشہور سردار اور جنگجو جس کا نام سیاہ سوار ہے، اگر ان سے ملو، ان کو کسی طریقے سے قائل کر لو، وہ راضی ہو جائیں تو وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں مزید شکست سے بچا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا فوراً ان سے ملو،
کسی بھی طریقے سے کسی بھی قیمت میں ان کو راضی کرو اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرو۔ آگے وہ سپاہی بلوچ سردار سیاہ سوار کے پاس جاتا ہے، تو سردار سیاہ سوار نے سپاہی سے کیا کہا، آیا کہ بلوچ قوم نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا یا نہیں، یہ تمام حالات، یہ تمام تاریخ میں انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ فی الحال اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔